کہنے کی ضرورت ہے کہ یوں کرنا، وہ تو جو ہوگا، کسی کی ہچکیاں، کسی کا رونا اور کسی کا گڑ گڑانا، وہ تو ایٹومیٹکلی اندر سے خود ہی خود آئے گا۔ بس اس کیفیت میں اللہ سے مانگ لینا، مولا یہ ہماری حاضری آخری حاضری نہ ہو، اس کے بعد بھی حاضری نصیب فرما۔ اب آئیے اس کا مسئلہ، اگر کسی نے طواف وداع کر لیا کہ بھئی ہمیں کل جانا ہے، اور طواف وداع سے فارغ ہو کر کے اپنے بلڈنگ پہ چلے گئے، لیکن پھر کچھ وقت بڑھ گیا، لیٹ ہو کے بھی بس دوپہر کو جانی تھی نہیں، شام کو جائے گی، سوچا کہ چلو یار حرم میں نماز پڑھائیں، تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ طواف وداع کرنے کے بعد پھر حرم میں انٹری نہیں کر سکتے، اب تو وداع ہی لے آئے۔ نہیں، وقت اگر ہے، نماز پڑھنے کا وقت ہے، جا کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں طواف وداع کے بعد۔ اور اگر اتنا موقع ہے کہ پھر اور طواف کرنے کا موقع مل رہا ہے تو آئیے طواف کیجئے۔ اب اس طواف میں وداع کی نیت کر لیجئے، وہ جو پہلے طواف وداع کیا تھا وہ نفلی طواف بن جائے گا، اور یہ آپ کا آخری جو طواف اب جو کیا ہے یہ طواف وداع بن جائے گا۔ طواف وداع کرنے کے بعد موقع ملنے پر حرم جا سکتے ہیں، نماز کا موقع ہو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، طواف کرنے کا موقع ہو طواف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب آئیے ایک چیز اور بتا دوں، اس بیچ میں اگر اس سفر میں ہم مکے میں ہیں اور مکہ مکرمہ رہتے ہوئے اب ہم نے پلان بنایا کہ چلو طائف زیارت کے لیے چلنا ہے، تو نمبر ایک، جب طائف زیارت کے لیے جائیں تو سب سے پہلے تو اپنے سارے ڈاکومنٹس، وہ نسک کارڈ خاص طور سے جو آپ کو ملے گا، آئی کارڈ، کڑا وڑا، وہ سب اپنے ساتھ لے کر کے جائیں، مرد بھی خواتین بھی، نمبر ایک۔ نمبر دو، مرد اپنا احرام ساتھ لے کر کے جائیں۔ طائف زیارت کرنے کے بعد جب وہاں سے واپسی ہوگی، لازم ہے کہ احرام باندھ کے آئے اور آ کر کے عمرہ ادا کرے۔ اگر کسی مرد نے، کسی خاتون نے طائف جا کر کے ایسے ہی وہ واپس آ گئے، نیت نہیں کی عمرے کی اور احرام نہیں باندھا، تو ان کے اوپر بکرے کا دم واجب ہو جائے گا۔ لہذا طائف میقات سے باہر ہے، وہاں جا کر کے واپس آ کر کے عمرہ کرنا ضروری ہے۔ اس کو بھی ذہن میں محفوظ کر لیں۔ ایک مسئلہ اور بتا دوں اسی کے ساتھ میں، جو بہت سارے سوال میرے پاس آنے ابھی سے شروع ہو گئے ہیں کہ جی کیا طواف زیارت سے پہلے والی سعی، طواف زیارت کے بعد والی سعی حج پہ جانے سے پہلے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ آپ حج کا احرام باندھیں، اس کے بعد ایک نفلی طواف کریں، اس کے بعد سعی کریں، تو وہ طواف زیارت کے بعد جو سعی کرنی تھی وہ نہیں کرنی پڑے گی، یہ پہلے ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ تو یہ ہے، لیکن مشورہ حج کے بیٹی والوں نے پوچھا مجھ سے بار بار، اور جو عزیزیہ میں ہوں گے سب کے لیے وہ برابر ہیں کہ 7 ذی الحجہ کو آپ حج کا احرام باندھیں گے، بسیں بند ہیں، اور 7 ذی الحجہ کو مینا و عزیزیہ سے حرم آنے میں ٹیکسی کم سے کم 300-400 ریال لے گی، اس کے بعد آسانی سے آ تو جائیں گے، لیکن حرم سے واپس عزیزیہ میں آپ کے مقام تک ٹیکسی ملنا بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑی مہنگی ملتی ہے۔ وہ 300 میں آئی تھی تو اب 500 میں جائے گی، اب 700-800 ریال خرچ کر کے وہ ذرا سا کام جو طواف زیارت کے بعد کرنا تھا وہ پہلے کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو دقت میں بھی ڈالا اور اتنا موٹا خرچہ بھی کیا، تو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہو تو جائے گا مگر اس مشقت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہی ہے آرام سے بعد میں آ کے کر لو۔ اتنی گنجائش ہے، طواف زیارت کر کے تھک گئے ہیں، ہمت نہیں ہو رہی، واپس مینا چلے جاؤ، 2-3 دن بعد آ کر کے پھر کر لینا، ایک نفلی طواف کرنا اور اس کے بعد وہ صحیح کر لینا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ گنجائش ہے کہ بعد میں تو کر سکتے ہو آرام کر کے 1-2 دن کے بعد، لیکن پہلے کرنے میں ذرا دشواری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے سفر کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ آپ سے پھر اخیر میں سب کے دعاؤں کے ساتھ ساتھ میں اپنے لیے بھی اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بن کر